کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. چوتھا جو میں نے کہا آپ کو مثال دوں گا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے انہیں ولی اللہ کہا اور کہا کہ ان کی عزت اور احترام ہونا چاہیے. جی جی جی. پھر آپ نے ان کی کتاب الفقہ اکبر جی جی الفقہ الاکبر اور حضور کے والدین کو لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو لے کر لفظ کہا کہ ملا علی قاری دفاع کر گیا، ہمارا امام صحیح بھونک کر گیا. یہ بھی میرے پاس کلپ ہے. پھر آپ جی میں انکار ہی نہیں کروں. جی پھر آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں مکر گئے، کہا کہ میں لفظ بھونک استعمال ہی نہیں جی کیا. جی. پھر اور ساتھ میں نے کیا بولا؟ میں نے بکواس کر کے کیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس چیز کو آن کیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ بھونکنے کی جگہ میں نے ارشاد فرمایا کہا، میں نے کہا کہ بکواس، کیونکہ بکواس بھی میں نے لفظ استعمال کیا ہوا تھا. اوپر آپ تو میں اس چیز سے مکرا نہیں، اوپر آپ اس ورڈ سے مکرا، اس کی ٹیسٹی سے نہیں اوپر مکرا. آپ ولی اللہ کہہ چکے ہیں. اوپر آج بھی ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. ہاں کہتے ہیں. اچھا پھر اور کہا کہ بکواس، پھر آپ ایک اگلی جگہ بولے کہ بکواس تو چھوٹی چیز ہے، میں تو اسے توہین سمجھتا ہوں. جی جی جی. اور پھر آپ نے خود ہی کہا آخر پر، وہ بھی کلپ ہے، کہ ہمارے نزدیک یہ جو کتاب ہے جس سے یہ حوالہ ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی وفات کے بعد تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے. اب جس کو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کی سند کوئی نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس پر آپ کیا کیا بات کر چکے ہیں ان کے ساتھ. اور پھر یہ بھی سنتے جائیے، امام نسائی نے باب باندھا، باب زیارت القبور مشرکین، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے. امام ابن ماجہ نے بھی یہی لکھا. اور وہاں ایک مرتبہ تو آپ نے کہا کہ جی یہ جو باب باندھنا ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا، دوسری مرتبہ آپ نے کہا کہ نہیں باب باندھنا ٹھیک ہوتا ہے. تو ادھر آپ امام نسائی، امام ابن ماجہ، وہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں توہین کا الزام نہیں لگنا چاہیے، ہمیں سختی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ادھر آپ اتنے سخت لفظ کہہ کے اینڈ پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کتاب تو ان کی وفات سے 2.25 سال بعد لکھی گئی ہے. اس میں سوال کیا ہے؟ آپ نے 5-6 سوال رکھے ہیں تو میں ایک ایک کر کے میرا سوال یہ کہ یہ تو پورا مقدمہ پیش کیا، اب آپ سوال کریں، ون لائنر سوال کریں. محمد علی مرزا کی کلا بازیاں، ایک ایک بات کا میں جواب دوں گا، ایک ایک کر کے شروع ہو جائے. یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے. ہمارے نزدیک، ان کے نزدیک نہیں. آپ کے وہ تو ہمیں چھوڑ دینا، اس وقت مقدمہ ان کا ہے. آپ نے بات کی تھی. جی میں ان کی ڈاکٹرن میں بات کروں گا. نہیں جب وہ اس کو آن کریں گے تو ان کی ڈاکٹرن میں بات کریں گے. نزدیک یہ کتاب ان کی وفات سے میرے بھائی یہ مقدمہ الگ سے ادھر ہی رک جائے نا. نہیں، صرف سمپل ایک سوال کے جواب دیتے جائیں. آپ کے خیال میں آپ نے حالانکہ بتا دیا ہے کہ یہ ان کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی ہے، لیکن ان کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ انہی کا عقیدہ ہے، انہی کی طرف منسوب ہے. میں کہہ رہا ہوں میں ان کے ماننے والے کے سامنے تو نہیں بیٹھا نا، میں تو انجینئر محمد، مجھے تو انٹرسٹ ہی کوئی نہیں، میں تو پھر ٹاپک نہیں ڈسکس کروں گا. میرا تو مسئلہ ہے کہ میں نے ان کے ماننے والوں کو بتانا ہے کہ جس بنیاد کے اوپر ماننے والے نہیں. اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب بیٹھے ہیں جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بنا کر پیش دیتے ہیں، جو ہمیں سچ بتاتے ہیں، جو حقیقت تک پہنچاتے ہیں. آپ نے مجھے بتایا کہ یہ کتاب امام ابو حنیفہ کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی، ایسے ہی ہے؟ جی جی جی. تو پھر تو ختم ہی ہو گیا سارا. کیوں ختم ہو گیا؟ تو پھر تو باقی ساری ختم ہوگی جب ان کی وفات کے 250 سال بعد لکھی گئی ہے. نہیں ختم نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا ختم. یہ جواب دوں گا ایک ایک بات کا. بات ہی کوئی نہیں رہی. نہیں کوئی بات نہیں رہی. نام کیسے؟ جب آپ نے کہہ دیا. میرے بھائی میرا کہنا تو بنتا ہی نہیں ہے نا. جن کے ہیں وہ کہیں گے تو پھر پیچھے ہٹیں گے. وہ آن کرتے ہیں، لہٰذا یہ کتاب انہیں کی. میں جب ان کے ساتھ بیٹھوں گا پوچھوں گا کہ یہ کتاب آپ کہتے ہیں، پھر مجھ سے آپ نے پھر اس کے بعد اگلی بات کرنی ہے. ابھی نہیں آپ بات کریں گے. ہاں لہٰذا ابھی اگر آپ اس کو ایبسولوٹلی پوچھیں گے تو میں اس کوسچن کو ختم کرتا ہوں. میں نے ابھی اس کا جواب ہی نہیں دیا. ہاں لیکن یہ آپ نے جواب دیا کہ یہ ان کی وفات سے 250 سال بعد لکھی گئی. جی جی ظاہر ہے ہمارے نزدیک تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اکثر جو چیزیں منسوب ہیں وہ ان کی زندگی کے بعد لکھی گئی ہیں. لیکن ان کے جو کسٹوڈین ہے نا، جو پوری دنیا میں لے کے چل رہے ہیں، وہ میں ان کے کسٹوڈین. سرکار میری بات سر آپ کا سرکار کی پھر بات ادھوری رہ جائے گی. میں آپ کی پوری تقریر سنتا ہوں، آپ میرا 1 منٹ بھی سننے کے لیے تیار نہیں. آپ اتنے سینسٹیو مسئلے چھیڑ رہے ہیں اور اس کے بعد مجھے موقع بھی نہیں دے رہے. پوچھیں. نہیں پوچھے نہیں، میں بتاؤں گا. پوچھنا کیوں ہے؟ میں نے تو بتانا ہے آپ کو. پوچھنا تو آپ نے باقی لوگوں سے ہے. بات پتہ کیا ہے؟ جی بولیے. بات مختصر کر کے بولیے کیونکہ آپ 15 منٹ کا سوال کی ہے تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں مختصر جواب. نہیں، آپ نے ہمارا طے ہو گیا
کہ میں یہ سارا ان کے یہ پھر سوال نکال دیں. نہ میں نے سوال کو انٹرٹین کیا نہ میں نے اس کا جواب دیا. ایک سوال کا جواب دیا صرف آپ نے کیا یہ کتاب. نہیں آپ نے پوری تقریر کیا, پھر آپ کو پوری تقریر نہیں کرنی چاہیے. سنائیں پوری تقریر آپ بھی کر لیں. ہاں اب میں بھی کروں گا. ہاں یہ میرا رائٹ پہنچتا ہے نا. ہاں دیکھیں اس وقت جو دنیا میں فقہ حنفی کو اون کرنے والے لوگ ہیں نا, وہ اگر کسی کتاب کو ان کی طرف منسوب مانتے ہیں نا تو وہ اسی کتاب کو مانتے ہیں. جب آپ یہ بات کریں گے نا 200-250 سال بعد لکھی گئی, وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری بھی 200 سال بعد لکھی گئی ہے لیکن اس کی سند نبی علیہ السلام تک جاتی ہے. لہذا ان کے نزدیک امام حنیفہ تک اس کتاب کی سند جاتی ہے. وہ اس کو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں جس طرح ہم 200 سال بعد لکھی ہوئی بخاری کی احادیث کو نبی علیہ السلام تک منسوب مانتے ہیں نا, اگرچہ 200 سال کا فرق ہے. اس طرح وہ بھی 200 سال بعد کی جو کتابیں ہیں ان میں لکھے ہوئے عقائد کو امام حنیفہ تک ان کے شاگردوں سے ہو کر منسوب مانتے ہیں. لہذا یہ اختلاف والی بات نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا پہلے مقدمہ سمجھے کیا ہے. مقدمہ یہ ہے, مقدمہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتاب, ہم کب کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے خود کتاب لکھی ہے. اور جو امام ابن ماجہ یہی, لیکن یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں, اچھا وہ بعد میں سوال ہوں گے نا, پہلے تو یہ سوال ہوگا نا, لیکن یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ الفقہ الاکبر انہی کی کتاب ہے, اگرچہ ان کے شاگردوں نے اس کو آگے ٹرانسفر کیا ہے لیکن یہ لکھی بھی ان کی ہے. تو کسٹوڈین تو اس وقت فقہ حنفی کے لوگ ہیں نا. جب فقہ حنفی کے لوگوں کو بات بتائی جائے گی تو ان کی ڈاکٹرن میں بتائی جائے گی. ہم نے تو اس کو نہیں کرنا نا, ہمارا تو ان لوگوں سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. بڑے سے بڑے کوئی بزرگ ہوں, وہ اگر اچھے اعمال کر کے گئے تو اللہ کو خود جو ہے وہ پیش ہوں گے اور اس کا اجر کما لیں گے, اور اگر برے اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں گے. ہم ان کی ڈاکٹر میں, انہوں نے, میں آپ کو بتاؤں بھٹی صاحب آپ کو نہیں پتا, ہمارے سینے میں بڑے زخم ہیں. انہوں نے کئی اہل حدیث قتل کیے ہیں اس عقیدے کے اوپر, جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو کافر کہا ہوا ہے. ان حنفیوں نے فطرت پہ پیدا ہوئے, سرکار بات یہ, ان حنفیوں نے اہل حدیث قتل کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی ڈاکٹرن میں بھائی ہم تو میدان جنگ میں ہیں, ہمیں تو جو ہتھیار ملے گا ہم استعمال کریں گے. ہم نے یہ ہتھیار استعمال کیا ہے کہ اسی ڈاکٹرن کے اوپر تم اپنے امام کا کیا فیصلہ کرو گے ان کے دماغ کھولنے کے لیے. لیکن آپ نے ان کو خود ہی بتا دیا کہ یہ 250 سال. سرکار ہم نے نہیں نا بتانا, ہمارے بتانے کو ہم تو, اچھا پھر ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ تمہاری ساری فقہی فراڈ ہے, تو مان لیں نہیں مانیں گے نا. یہ تو دوسرا سرکار وہی بات ہے نا کہ ہمارے کہنے پہ نہیں ہوگا, یہ خود اس کو کلیم کیے ہوئے ہیں, تو ہم ان کی ڈاکٹر میں ان سے بات کریں گے. آپ اس بات کو سمجھیں. جی میں سمجھ گیا, لیکن ان کی ڈاکٹر میں ان سے بات کریں گے تو پھر آپ یہ ڈاکٹر چھیڑیں گے. تو میں نے اس کے اوپر پورے 2 گھنٹے بولا ہوں جی, مجھے پھر اس پہ پھر میں آگے چلا جاؤں گا. اس لیے یہ اتنے سینسٹیو ٹاپک ہیں کہ مفتی اعظم بھی اگر بیٹھیں گے نا تو اس ڈاکٹر پہ بات کرتے ہوئے وہ 10 دفعہ سوچیں گے. یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے جس کو ہم نے لے کے چلنا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 2 جملے پنڈی کے مفتی نے بول دیے, توہین ان کی نظر میں تھی, اس کے نزدیک وہ توہین نہیں, وہ رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہا ہے. ان کے بڑے نے کہا, خادم رضوی صاحب نے, دور دور کتے و مالکا نو پہ گئے. ٹھیک ہے, یہ ہتھیار چلایا نا. اچھا میری بات سن لینی, آپ نے جملہ بول. اگر نبی علیہ السلام کا ایک وہ صحابی جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوا ہے, اس کے بارے میں کوئی جملہ بولے اور وہ رضی اللہ عنہ بھی کہے, اس پہ یہ کہتے ہیں دور دور کتے و مالکا نو پہ گئے. تو جو نبی علیہ السلام کے ماں باپ کے بارے میں بولے تو ان کی ڈاکٹرن میں یہ سیم جملہ بولنا چاہیے, بلکہ یہ بھونکنا جو ہے نا اس میں کتے کا لفظ بھی ایڈ کریں گے اگر یہ اپنی ڈاکٹرن میں مانے. اچھا یہ میں کیوں کرتا ہوں, میں نے آپ کو پہلے بتایا میں ہوں میدان جنگ میں ہر وہ ہتھیار استعمال کروں گا جس سے میں کسی کا دماغ کھول سکتا ہوں. اس کے ذریعے میں نے دماغ کھولے ہیں. یہ لائف سٹوری کئی ریکارڈ کروا کے گئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں پہلی دفعہ پتا چلا کہ یار یہ تو نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو کافر سمجھتے ہیں ان کے بزرگ, اس چیز نے ان کا دماغ کھولا, انہوں نے حنفیت چھوڑ دی. تو میں ہر وہ ہتھیار چلاؤں گا جس کے ذریعے میں ان کو شرک سے نکال سکوں. جہاں جہاں مجھے موقع ملے گا میں کیا دوبارہ کیجیے چک وٹ. اچھا اب اس کو کتا نہیں بنا لینا, میں مثال کے طور پر. جی ٹھیک ہے. اگر میں انجینئر محمد علی مرزا ہوتا تو اس یہ کلپ آئی ایم ٹیچر آف جین زی. جی ہاں جی, ہم تو نٹ فلانے رحمہ اللہ تے فلانے رحمہ اللہ. جی ہاں میں جین زی دا ٹیچر ہوں. جی ٹھیک. اچھا, اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.